سورہ بقرہ میں کئی مقامات پر جس طرح سے سورہ مائدہ میں، سورہ نور میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ہمیں حلال اور حرام کا تصور پیش فرمایا ہے پروردگار عالم نے، اور اس میں احکامات موجود ہیں، ہمیں جاننے کی، پڑھنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، اور عذر قرآن ہمیں یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہ جو تمام باتیں ہیں اس پر یقیناً ہمیں عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ زرمینہ، آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ارشاد فرمایا کہ کون کون سی چیزیں اللہ رب العزت نے ہم پر حرام فرمائی ہیں، ان سے بچنے کا حکم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اب خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی نے کوئی ایسا عمل کر لیا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، یا اگر جب ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا خدا نخواستہ کوئی اس پر عمل کر لیتا ہے اس غیر ارادی طور پر، کیا نقصانات ہوتے ہیں زندگی میں، اس کے ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بالکل جس طرح حلال کے فضائل ہیں، ڈیفینیٹلی حرام کے نقصانات کو بھی انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے اور اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر خدا نخواستہ کوئی شخص حرام ذرائع سے انکم گین کرتا ہے یا پھر حرام چیز کو زندگی میں، حرام ریسورسز کو شامل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں جانا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا سرسبز و شیریں ہے، تو اس میں جو شخص یقیناً حلال روزی کماتا ہے تو اللہ پاک اس کو پسند فرماتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی حرام روزی کماتا ہے یا حرام ذرائع کو زندگی میں شامل کرتا ہے تو اللہ پاک اس شخص کو ناپسند کرتا ہے اور جہنم میں داخل فرماتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے زینب کہ دعا ایک بہت ہی امپورٹنٹ عمل ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے یا مومنین پر آزمائشیں آتی ہیں تو انسان اپنے تمام تر معاملات اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں رکھ دیتا ہے کہ یا اللہ پاک میرے یہ مسائل ہیں یا مجھے ان مسائل کا سامنا ہے تو اللہ پاک میری مدد فرما۔ تو جب ایک انسان حرام کماتا ہے تو یقیناً اس کو پھر اس کی دعا کی جو قبولیت ہے وہ باقی نہیں رہتی، یعنی اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، جیسا کہ بھی آپا نے بھی حدیث مبارکہ میں بتایا، حدیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ اس شخص پر ساری کنڈیشنز ایسی تھیں کہ اس کا گرد و غبار والا اس کا لباس تھا، اس کے بال جو ہے مٹی میں جکڑے ہوئے تھے، سب کچھ تھا، ساری کنڈیشنز زینب ایسی تھی جس میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کے سورس آف انکم یا اس کے جو لباس پہن رکھا تھا وہ حرام تھا، دیٹس وائی پھر اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ پھر ہم دیکھیے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں جس کا سورس آف انکم یا جو اس کی زندگی میں خدا نخواستہ حرام شامل ہو، ناجائز طریقے شامل ہو، رشتوں کے اندر کچھ ایسا شامل ہو جو حرام ہو، تو اللہ پاک اس کو ناپسند فرماتے ہیں اور اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ شخص قناعت کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس شکر کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ وہ عبادات کرتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن اگر اس کا سورس آف انکم حرام ہے تو اللہ پاک ان عبادات کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود اور اس کے علاوہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس احادیث مبارکہ کو نقل کیا ہے کہ جب کوئی شخص حرام مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو قبول نہیں فرماتا ہے، اور جب وہ اپنی اولاد پیچھے چھوڑ جاتا ہے جو اس حرام مال میں سے خرچتی ہے تو جوں اولاد اس حرام مال کو یوز کرتی ہے تو اس کے قبر کے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور امام ابن حجر مکی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر لوگ آئیں گے، لیکن وہ نیکیاں جو ہیں اللہ پاک اڑتی ہوئی دھول کی مانند اڑا دے گا، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ دنیا میں حرام مال سے نہ بچتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کسی کو چیٹ کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، حقوق و فرائض میں کوتاہی کرنا، شرک کرنا، جیسے کہ آپ نے تمام معاملات پر بہت بہتر انداز میں روشنی ڈالی، ان حرام چیزوں سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، نہیں تو انسان کا ناطہ جب اپنے رب سے ہی کمزور ہو گیا، زینب ٹوٹ گیا، تو اس کی زندگی تو بے مقصد ہو کر رہ گئی، پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی باقی نہیں رہتا، اس کے دل میں تنگی آ جاتی ہے، اور اگر وہ کسی کی ہیلپ بھی کرتا ہے، کسی کمزور کی مدد بھی کرتا ہے تو کیونکہ اس کا سورس حرام ہے تو اللہ پاک اس کو قبول نہیں فرماتا۔ اور بڑی امپورٹنٹ حدیث مجھے یہاں یاد آ گئی کہ اگر کوئی شخص حرام مال سے یا کسی بھی طریقے سے ایک غلام کو آزاد کراتا ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ برتتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی قبول نہیں فرماتا، یہ عمل اس کے لیے باعث ثواب نہیں ہوتا۔
ہوتا کیونکہ اس کا سورس کیا تھا؟ حرام تھا. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جتنی حرام کے معاملات ہیں ہم ان کو اپنی زندگی سے ہٹانے کی، دور کرنے کی کوشش کریں. اور ایک اور بھی حرام کا اسپیکٹ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری انکم میں گزارا نہیں ہوتا. حالانکہ بہت زیادہ انکم ہوتی ہے لیکن ان کی زندگی کے معاملات بہتر طور سے نہیں چل رہے ہوتے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں زینب زندگی میں حرام کو لے کر چلتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا شامل کرتے ہیں. تو اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان باتوں کو ہم سب سمجھ سکیں اور ان کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزار سکیں. یعنی ایک لقمہ حرام جب آپ کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ آگ کی طرح ہے آپ کے پیٹ میں. نہ آپ کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، نہ اللہ رب العزت سے آپ کا جو تعلق ہے، جو قرب ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی جو تمام نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں اس لقمہ حرام کی وجہ سے جو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے. تو اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے اور اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے رزق حلال کھانے کی. کیونکہ فی زمانہ ہم ہر شخص کی زبان پر یہ لفظ دیکھتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، فساد ہیں، انتشار ہیں. ان تمام چیزوں کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم رزق حرام سے کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور رزق حلال سے دور ہو رہے ہیں.